اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں کلاس؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آج ہم نورانی قاعدہ نیکسٹ لیسن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تختی نمبر 1 ہی ہماری چل رہی ہے، لیسن نمبر 1 ہے اور پارٹ 6 ہے۔ اور آج جو ہم شروع کریں گے، آج جو ہمارا لیسن کا عنوان ہے نیبرنگ لیٹرز۔ نیبرنگ لیٹرز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، جس میں نے آپ کو لاسٹ پارٹ کے آخر میں ایک ورڈ بتایا تھا، مخرج کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا، آرٹیکولیشن۔ انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آرٹیکولیشن۔ اور یہ مخرج کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جس جگہ سے لیٹر یا حرف ادا ہوتا ہے یا نکلتا ہے، اس جگہ کو ہم لیٹر کا مخرج کہتے ہیں، ہوم کہتے ہیں۔ جیسے ایک گھر ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہوم فرام وچ لیٹر ساؤنڈ از پروڈیوسڈ۔ ٹھیک ہے، وہ جگہ جہاں سے لیٹر کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اس کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ اور یہ جو تمام لیٹرز کے مخارج ہیں، مخارج پلورل ہے، جمع ہے مخرج کی۔ ٹھیک ہے، مخرج سنگولر ورڈ ہوتا ہے اور مخارج پلورل ہوتا ہے۔ اب جو جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کے جو ہوم ہیں، ان کے جو مخرج ہیں، وہ 5 حصوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو جسٹ ان کے نام بتاؤں گی اور آپ ان کو سن لیں۔ انشاءاللہ جو ہمارے نیکسٹ لیسن ہوں گے میں آپ کو ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ وہ کون سے 5 حصے ہیں؟ حلق، جس کو ہم گلا کہتے ہیں، زبان، منہ کا خالی حصہ، ہونٹ، خیشوم۔ خیشوم آپ کے لیے ایک نیا ورڈ ہے، اس کو ناک کا بانسا جو ہے اس کو خیشوم کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، اس ورڈ کو آپ سن لیں۔ اب یہ وہ پلیسز ہیں جہاں سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں، اور کتنی پلیسز ہیں؟ 17 پلیسز ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل لیٹر کتنے ہوئے تھے؟ 29 لیٹرز تھے۔ اب 29 لیٹرز کتنی پلیسز سے ادا ہوتے ہیں؟ 17 پلیسز سے ادا ہوتے ہیں، یعنی لیٹرز ٹوٹل 29 ہو گئے، اور ان کے مخارج آرٹیکولیشنز کتنے ہو گئے؟ 17۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی ہمیں آسان اور سادہ سا طریقہ ہو جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کسی بھی لیٹر کا ہوم کون سا ہے، اس کا مخرج کون سا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت آسان طریقہ ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی، تو ایک لیٹر جس کا ہم مخرج پتہ کر سکیں یا ہوم کا پتہ لگا سکیں، کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ حمزہ کے اوپر زبر ڈال دیں، آ بن جائے گا، حمزہ زبر آ، یا حمزہ فتحہ آ۔ فتحہ کا لفظ آپ کے لیے نیو ہوگا، یہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے ڈیٹیل میں، لیکن چونکہ ہم زبر سے واقف ہیں تو میں اس کو زبر ہی کہوں گی، حمزہ زبر آ۔ اس کے بعد جس لیٹر کا آپ نے مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کر دیں، جیسے مثلا فا ہے، اس کے اوپر آپ جزم ڈال دیں یا سکون ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے آپ حمزہ زبر لگا لیں، اف، حمزہ زبر فا، کیا بنتا ہے؟ اف۔ اب آپ جس جگہ آپ رک جائیں گے وہی اس لیٹر کا مخرج ہوگا، اف۔ جب آپ رکے ہیں تو آپ کی کیا پوزیشن تھی؟ آپ کے اوپر کے 2 دانتوں کا سرا نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگا ہے، اف۔ یہی اس کا ہوم ہے اور یہی اس کا کیا ہے؟ مخرج ہے۔ جی، تو ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، نیبرنگ لیٹرز، جنہیں آپ روم میٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ نیبرنگ لیٹر، نیبر کو کیا کہتے ہیں؟ ہمسایہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان لیٹرز کے ادا ہونے کی جگہ ایک ہی ہے،
کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کا ہوم ایک ہی ہوتا ہے لیکن کچھ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. They share the same place but slightly different from each other. There are 9 groups of letter. They come from similar places. Letters کے 9 groups ایسے ہیں, حروف کے 9 groups ایسے ہیں جو ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یہ گروپس آپ کے سامنے ہیں. یہ جو گروپس ہیں یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. یہ گروپس آپ کو نورانی قاعدے پر آپ نے اس کو لکھنا ہے. آپ کس طرح سے پیجز پیسٹ کریں گے اور لکھیں گے یہ آپ کو میں الگ سے بتاؤں گی, لیکن یہ گروپس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 9 گروپس ہیں. اب ہم الگ الگ ایک ایک گروپ کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں گروپ نمبر 1. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کی سب سے پہلے ہم ادائیگی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 4 لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ف واو با میم. اس کی ساؤنڈز دیکھتے ہیں. ف و با ما. اور اب ان سب میں کیا سملر ہے, کیا کامن ہے؟ ٹھیک ہے, اور اس میں جو سملر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مخرج یہ شیئر کر رہے ہیں اپنے مخرج کو, ان کا ہوم ایک ہی ہے. یہ چاروں لیٹرز کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اب اس کو کیسے ہم مخرج معلوم کرنے کا طریقہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, پہلے آپ حمزہ زبر لگائیں گے اور لیٹر کو ساکن کر دیں گے. حمزہ زبر فا اف. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر کے جو سامنے کے 2 دانت ہیں وہ کہاں پر لگ رہے ہیں؟ نیچے والے ہونٹ کے اندر کے حصے سے لگ رہے ہیں. تو یہ اس کا مخرج ہو گیا, یہ اس کا ہوم ہو گیا. حمزہ زبر واو او او او. صرف اور صرف آپ کے لپس راؤنڈ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مخرج ہے؟ گول ہونٹوں سے واو ادا ہوتا ہے جب لپس راؤنڈ ہوتے ہیں, جیسے واو واو او او. اور نیکسٹ والا دیکھ لیتے ہیں با اب اب اب. اس کو آپ نے تھوڑا سا جب آپ آخر میں با ادا کریں گے تو تھوڑا سا ایسا یہ, اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. اب اب یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے, اس کو ہم کلیئر اگلے لیسن میں کریں گے. یہ ہونٹوں دونوں ہونٹوں کے اندر والے حصے سے اب ادا ہوگا. اب دونوں ہونٹوں کو بند کر دیں گے تو ایسی آواز آئے گی. اف او اب جی. تو اب گروپ نمبر 2 کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں 3 لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. تا دال تو. اور ان سب میں کیا سیم ہے؟ زبان کا سرا ٹپ آف دا ٹنگ سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ یعنی روٹ کے ساتھ لگے گی. ٹھیک ہے, تو کیا ادا ہوگا؟ تا دال تو. تو ہیوی لیٹر ہے اور آپ نے بلندی کی طرف جانا ہے. ساؤنڈ کیسے بنے گی؟ تا دا تو. اور ان کا اگر ہم نے مخرج معلوم کرنا ہے تو وہی سیم چیز ہے کہ آپ حمزہ زبر لگائیں, اس کے بعد لیٹر کو ساکن کر دیں. ات ات. اب دیکھیں لاسٹ آپ کی کیا پوزیشن بن رہی ہے؟ اد ات. تو جو ہے اس کو آپ نے ساکن کرتے ہوئے بھی بلندی کی طرف لے کے جانا ہے. ات ات ات. اب گروپ نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں. ان سب کا بھی گھر سیم ہے, ہوم ایک ہی ہے, مخرج ایک ہی ہے. اور ان کا کیا مخرج ہے؟ زبان کا سرا ٹپ آف دا ٹنگ اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے گا اور ذرا باہر کو نکلے گا. تو یہ لیٹرز ادا ہوں گے. ان کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں. ث ث. اوپر کے 2 دانتوں سے زبان تھوڑی سی باہر نکالیں. ث ث. ذال ظا. ہیوی لیٹر ہے اور اس اوپر کی طرف جائے گا. ظا ظا.
اور ان کی ساؤنڈز کیا ہوئیں؟ ف ذ ظ ف ذ ظ. اور مخرج کیسے معلوم کریں گے؟ حمزہ لگائیں گے، حمزہ زبر، اور اس کے بعد لیٹر کو ساکن کر دیں گے. اف از. آپ دیکھ رہے ہو کہ دانت ہے، دانت جو ہیں وہ آپ کی زبان کے نوک سے لگ رہے اور زبان ذرا سی باہر کو نکلی ہوئی ہے. او. آخری والا جو ذو ہے اس کو آپ نے بلندی کی طرف لے کے جانا ہے. اف ال او اف ال او. گروپ نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں، جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیا لیٹرز ہیں. 3 لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کا کیا مخرج ہے؟ تینوں لیٹرز کا زبان کا بالکل مڈل جو درمیان ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی اوپر تالوں کے ساتھ لگے گا. اور ان لیٹر کی ادائیگی کر لیتے ہیں. جیم. ان میں تینوں میں ای کی آواز آ رہی ہے، ناک میں آواز نہیں جائے گی. جیم. شین. اور لاسٹ میں الف کی آواز ہے یا. جیم شین یا. ساؤنڈز دیکھ لیں، ج ش یا. اور ان کا مخرج معلوم کرنے کے لیے، ان کا ایگزیکٹ جو ہوم معلوم کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبر حمزہ زبر اور ساتھ میں لیٹر ساکن کر کے، جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اج. ج بولتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان کا درمیانی حصہ ایگزیکٹ اوپر لگ رہا ہے تالو کے ساتھ. اج اج. اش اش اش. ای ای. اس کے بعد ہم گروپ نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ کو 2 لیٹرز نظر آ رہے ہوں گے اور یہ لیٹرز کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ مڈل آف دا تھروٹ، حلق کے بالکل درمیانی حصے سے. ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی کرتے ہیں. بالکل درمیانی حصے سے یہ ادا ہوں گے، خالی سی ہوا آواز آئے گی. آئین، یہ ادائیگی ہے. آئین آئین. اور ان کی ساؤنڈ کیسی ہوگی؟ بالکل درمیانی حصے سے یہ لیٹرز ادا ہوں گے. اور ان کا آپ ایگزیکٹ ہوم پتہ کرنے کے لیے حمزہ زبر، اس کے بعد لیٹر کو ساکن کریں. اح اح. گلے سے نکلے گا. اح اح. آئین کے ساتھ کریں گے. اع 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 اع. جی، تو اب ہم اپنا نیکسٹ گروپ دیکھتے ہیں، گروپ نمبر 6. اور اس میں 2 لیٹرز آ رہے ہیں، آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. کیا اور ان کا کیا مخرج ہے؟ ٹاپ آف دا تھروٹ، گلے کا سب سے اوپر والا حصہ جو ہے وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں. اور ان کی ادائیگی کر لیتے ہیں. خا، جہاں سے خراش کی آواز آتی ہے نا، خا خا. غین، جیسے غرارے کرتے ہیں غا 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 کر کے. غین. خا غین خا غین. ساؤنڈ کیا ہوگی؟ خا غا. اور اس کا جب آپ اس کا ہوم پتہ کرنا ہے، اپنے مخرج پتہ کرنا ہے، حمزہ زبر لیٹر کو ساکن. اخ اخ. لاسٹ ساؤنڈ دیکھیں، یہی اس کا مخرج ہے. اخ او او اخ او اخ او. نیکسٹ گروپ کی طرف چلتے ہیں، گروپ نمبر 7. اس میں 3 لیٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں، لام، نون اور را. اب ان کا یہ ہے کہ یہ سیم ہوم ہے، یعنی کہ نیئر ہوم کیا لیں آپ ان کو، سلائٹلی ڈفرینٹ ہیں، نزدیک نزدیک رہتے ہیں یہ. لام، نون اور را، ہلکا سا ان تینوں میں فرق ہوتا ہے. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں جب یہ لیٹر آئے گا اس وقت پڑھیں گے. صرف اتنا اس کو سمجھ لیں کہ زبان کا جو اوپر جو سرا ہے، اس کے کنارے جو ہوتے ہیں نا، زبان کے سرا کی جو بیک ہے، ٹپ آف دا ٹنگ کی جو بیک ہے، جب وہ اوپر والے 3 دانتوں
کہ گمز مسوڑوں کے ساتھ لگے گی تو رو ادا ہوگا. پھر اس سے ذرا سا آپ پیچھے آ جائیں تو نون ادا ہوگا. اور پھر آپ دانتوں کے ساتھ مسوڑوں کو بھی شامل کر دیں تو لام ادا ہوگا. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ابھی جسٹ ان کی ادائیگی اور ساؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. لام، نون، رو. اور ان کی ساؤنڈز کیا ہیں؟ ل، ن، رو. اور ان کو اگر جب آپ ان کے مخرج معلوم کریں تو حمزہ زبر کے ساتھ آپ اگلا جو لیٹر ہے ساکن کر دیں. تو آپ نے جو آپ کی ٹنگ ہے اس کو زبان کو اوپر اٹھائیں اور ٹیتھ کے ساتھ نہیں یہ لگے گی، یہ اوپر گم کے ساتھ لگے گی. ٹھیک ہے؟ ر کی آواز آئے گی. ار ار ار. ان کر کے نہیں اس کو چھوڑیں گے، اس کو ساکن کر دیتے ہیں. ان ال. ل کر کے نہیں اس کو چھوڑیں گے، ساکن کریں گے. ال. جی نیکسٹ گروپ کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کے سامنے ہے گروپ نمبر 8. ز، سین، صاد ہے. اس کی پہلے ادائیگی ساؤنڈز دیکھ لیتے ہیں. ز، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں گے، یعنی جیسے برش کرنے کی پوزیشن ہوتی ہے اور جو بیچ میں ایمپٹی اسپیس ہوتی ہے بٹوین دا ٹیتھ اینڈ ٹنگ، وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں. ز، سین، صاد. موٹی سیٹی ہے اور ہیوی لیٹر ہے، بلندی کی طرف جا رہے ہیں. صاد. اور ساؤنڈز کیا ہیں؟ ز، س، سو. اور اسی طرح سے آپ ان کا لیٹر کا جو مخرج کیسے معلوم کریں گے؟ حمزہ زبر اور لیٹر ساکن. از. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے دانت اور زبان کے درمیان سے جو سپیس ہے اس میں سے آواز آ رہی ہے. از. اس. اوپر کی طرف جائیں گے. اس. جی تو اب ہم لاسٹ گروپ دیکھ لیتے ہیں، گروپ نمبر 9. اس میں حمزہ ہے اور ہ ہے. یہ گلے کے بالکل نیچے حصے سے ادا ہوتے ہیں، باٹم آف دا تھروٹ ان کا گھر ہے. اور ان کی جو ہے ادائیگی حمزہ اور ہ، یہ ان کی ادائیگی ہے. اور ان کی ساؤنڈ کیا ہے؟ ہ. اور اس کا مخرج کیسے ہم معلوم کریں گے؟ حمزہ زبر لگائیں اور حمزہ کو ساکن کر دیں. کیسے آواز آئے گی؟ بالکل گلے کے نچلے حصے سے آواز، ایک کٹنگ ساؤنڈ ہوتی ہے. اسی طرح اب ہا کی آپ ساؤنڈ دیکھیے. ایزی ساؤنڈ ہے، وائبریٹنگ ہیوی ساؤنڈ. اور یہ ایک انٹروڈکشن تھا کہ نیبرنگ لیٹرز کون سے ہیں. گروپس ان کے 9 ہیں. اور اس کے بعد ہم ان مخارج کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے. نیکسٹ جو لیسن ہوگا اس میں آپ کو فل تختی کی صرف ادائیگی کراؤں گی اور ساؤنڈز بتاؤں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.